السلام علیکم۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ انسانی جسم کے زیادہ دیر پانی میں رہنے سے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں پر بلدار جھریاں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور چند ایک کے ذہن میں تو یہ خیال بھی آیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کا بھی ایک مقصد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین دلانے والوں کے لیے، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسانی جسم میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ خود کو ہر ماحول کے مطابق ڈھال سکتا ہے، اور یہ بلدار جھریاں بھی انسان کو آبی ماحول میں رہنے کے لیے مدد دیتی ہیں۔ انسانی جسم کی جلد کی 3 تہیں ہوتی ہیں، ایپیڈرمس سب سے اوپر والی، ڈرمس درمیان والی، سبکوٹینس ٹیشو سب سے نیچے ہوتی ہے۔ اور اگر ایپیڈرمس کا مشاہدہ کیا جائے تو اس کی بھی آگے 4 تہیں ہوتی ہیں، لیکن ابھی ہم ایپیڈرمس کی اوپر والی تہہ جسے سٹیٹم کورنیم کہا جاتا ہے پر بات کریں گے۔ یہ وہ تہہ ہے جس کو ہم دیکھنے کے ساتھ ساتھ محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیڈ سیلز اور کیراٹین پروٹین سے مل کر بنی ہوتی ہے، اور یہی ڈیڈ سیلز جسم کے ارد گرد ایک مضبوط حفاظتی تہہ بناتے ہیں۔ اور جھریوں کے پیدا ہونے کی تحقیق میں بہت سالوں سے سائنسدانوں کا نظریہ یہ تھا کہ پانی ان ڈیڈ سیلز میں جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پھیل جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگلیوں پر بلدار جھریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ تھیوری اس وقت غلط ثابت ہوئی جب ایک مریض کو ڈاکٹر کے پاس لایا گیا جس کی نرو ڈیمیج کی وجہ سے ہاتھ کی ایک سائیڈ بے جان ہو چکی تھی۔ جب اس ہاتھ کو پانی میں ڈالا گیا تو بے جان سائیڈ پر جھریاں ظاہر نہ ہوئیں اور جاندار سائیڈ پر جھریاں ظاہر ہو گئیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جھریوں کا تعلق ڈیڈ سیلز میں پانی کے جمع ہونے سے نہیں ہے۔ اگر اس کا تعلق ڈیڈ سیل سے ہوتا تو ہاتھ کے ڈیڈ حصے میں بھی جھریاں بنتی، بلکہ اس کا تعلق ایکٹیو نرو سے ہے، اسی لیے ہاتھ کے جاندار حصے میں جھریاں ظاہر ہوئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان جھریوں کا مقصد کیا ہے؟ ایک جدید تھیوری کے مطابق ان جھریوں کا کام پانی میں اچھی گرفت بنانا ہے، جیسا کہ بارش میں گیلی زمین پر پھسلن سے بچنے کے لیے، اور کسی چیز پر مضبوط پکڑ بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ 2013 میں اس تھیوری پر تجربات کیے گئے۔ ان تجربات میں ماربل کی پلیٹ کو ایک بار جھریوں والے ہاتھ سے پکڑا گیا اور دوسری بار ہموار ہاتھ سے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جھریوں والے ہاتھ کی گرفت دوسرے ہاتھ کے مقابلے میں 12% زیادہ تھی۔ اس کو ایک ٹائر کی مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، جیسے کٹس والے ٹائر کی گرفت کسی بھی روڈ پر پلین ٹائر کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ المختصر پانی میں گرفت بنانا ہی جھریوں کا خاص مقصد ہے۔ اب یہ ہماری سستی اور کاہلی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایسی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں پر غور نہیں کرتے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی نشانیوں پر سوچا جائے تو ہم بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمانوں اپنے دلوں کو سوچنے کا عادی کرو، اور جہاں تک ہو سکے غور و فکر کرتے رہو اور عبرت حاصل کرو۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خدا حافظ۔